نماز کے متعلق یہ بھی فرمایا گیا، حضرت محدث صدق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح نماز طہارت حاصل کر کے نماز پڑھے وقت پر، اور ارکان نماز جیسے قیام، رکوع، سجود وغیرہ اطمینان سے ادا کرے، اور حالت نماز میں دل لگائے، نماز میں دل لگائے اور عاجزی و فروتنی اختیار کرے، مطلب اللہ کے دربار میں خود کو کمتر سمجھ کے ٹھہرے، خود کو کمتر سمجھ کے ٹھہرے، اور تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو منور اور روشن کر دے گا، اور نماز اتنی روشن ہوگی کہ اس کی روشنی عرش معلیٰ تک پہنچے گی۔ زمین پر یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن دل لگا کے نماز پڑھتا ہے، عاجزی کے ساتھ پڑھتا ہے، نماز کے ارکان پورے ادا کرتا ہے، تو اس کی روشنی عرش تک پہنچتی ہے۔ اب بتائیے کہ جو روشنی عرش تک پہنچے گی، کیا وہ نماز کی روشنی مرنے کے بعد ہمارے قبر میں نہیں پہنچے گی؟ تو نمازی کی قبر بھی روشن ہوتی ہے، قبر بھی نمازی کی روشن ہوتی ہے۔ اور نماز یہ کہتی ہے، دیکھیے نماز بھی نمازی کو دعا دیتی ہے، اور نماز بھی بے نمازی کو بد دعا دیتی ہے۔ لوگ ہم بولتے ہیں نا، ارے کسی کی آہ نہیں لینا، کسی کی بد دعا نہیں لینا۔ سب سے پہلے نماز کی بد دعا نہیں لینا۔ آج ہماری زندگیاں جو ادھوری بن کے رہ گئی ہے، چین نہیں، سکون نہیں، بیماریوں میں مبتلا، پریشان، دل کا سکون نہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ کام میں مصروف، اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن پڑھیں، اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ کبھی مسجد کی طرف آئے۔ اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ تو حاضرین، یہ سارے امراض میں ہم جو مبتلا ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز نہ پڑھ کے ہم نماز کی بد دعا لے رہے ہیں۔ تو نمازی کو اس طرح کوئی نماز پڑھتا ہے تو نمازی کو وہ نماز دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کتنی بڑی دعا ہے، غور کیجئے۔ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، امان یعنی سلامتی میں رکھے۔ اب غور کیجئے کہ کوئی فجر کی نماز پڑھ کے نکل جائے اور کاروبار میں، تو اسے حفظ و امان ملتا ہے، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، ٹھوکر نہیں لگتی، پریشان نہیں ہوتے، کوئی دھوکہ نہیں دیتا، نقصان نہیں ہوتا کاروبار میں، بیمار نہیں ہوتے۔ یہ سارے بلائیں جو آتی ہیں، یہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے آتی ہیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، دنیا کے فائدوں کے لیے نماز نہیں پڑھنا ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھنا ہے۔ یہ مل جاتے ایسے ہی، اس کے لیے نماز نہیں پڑھنا ہے، خود بخود مل جاتے، لیکن نماز تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنا ہے۔ تو نماز دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس لیے کہ تو نے مجھے بحسن و خوبی ادا کیا، تو نے اچھے طریقے سے ادا کیا تو تو اچھا ہو جائے۔ اور جو نماز وقت پر نہ پڑھے، ارکان نماز قیام، رکوع وغیرہ اچھی طرح ادا نہ کرے، تو اس آدمی کی نماز سیاہ اور بے رونق ہو جاتی ہے، نماز بھی سیاہ اور بے رونق ہو جاتی ہے۔ خاص طور پہ میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ لوگ جو جمعہ کے دن دیر سے آتے ہیں اور 2 رکعت اس کے بعد مختصر نماز پڑھ کے وہ بھاگ جاتے ہیں مسجد سے، مسجد میں دل نہیں لگتا لوگوں کا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے ان بندوں پر جن کا دل مسجد میں نہیں لگتا۔ 4 گھنٹے 5 گھنٹے انٹرنیٹ پر دل لگ جاتا، فلم میں دل لگ جاتا، کرکٹ میں دل لگ جاتا، کاروبار میں دل لگتا، مگر مسجد میں دل نہیں لگتا۔ یہ کیسا مومن ہے؟ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کتنی لعنت میں ہم کو رکھا ہے۔ اگر ہم اللہ کی رحمت میں ہوتے تو مسجد میں دل لگتا، نماز میں دل لگتا۔ تو دیر سے آتے ہیں، جلدی بھاگ جاتے ہیں۔ ابھی ٹائم ہے نا، خطیب صاحب ابھی اردو میں بول رہے ہیں، جب عربی میں بولنا شروع کریں گے تب ہم سیٹر ڈال کے مسجد کی طرف آئیں گے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ مسجد میں جمعہ کے دن کم از کم 1 گھنٹہ بیٹھنے میں کیا فرق پڑے گا؟ دکان لٹ تو نہیں جائے گی، کوئی چھین تو نہیں لے جائے گا، مگر اللہ کی رحمت ضرور ملے گی۔ تو حاضرین کرام، نماز اگر صحیح طور پہ کوئی ادا نہیں کرتا، اس کی نماز بے رونق ہو جاتی ہے اور آسمان تک پہنچتی ہے، پھر اللہ کے دربار میں کہتی ہے کہ پروردگار، اس آدمی نے مجھے ضائع کر دیا، بیکار کر دیا، تو بھی اس کی زندگی کو بیکار کر دے۔ تو بے نمازی کی زندگی کبھی اچھی نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے، کبھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ خوشحال زندگی اگر بنانا ہے تو نماز لازم کرنا ہے۔ پھر اس کو، یعنی اس آدمی کی جو نماز پڑھی گئی تھی بے رونق، پرانے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ نماز 2 رکعت بھی کیوں نہ ہو، اطمینان سے پڑھیں، دل لگا کر پڑھیں۔